میرے محترم سامعین، امت مسلمہ کے غیر مسلمانوں، دوستوں، بھائیوں، رجب کا مہینہ شروع ہے۔ آج غالباً 22 رجب المرجب ہے۔ رجب کے مہینے میں جہاں پر اور واقعات پیش آئے ہیں، ایک واقعہ معراج بھی پیش آیا ہے۔ اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو فخر موجودات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے۔ اسی کو معراج کہتے ہیں، اسرا بھی کہتے ہیں۔ معراج کا معنی ہے بلندی، سیڑھیوں پر چڑھنے کے آتے ہیں۔ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو پہلے ہی اونچا ہے، یہ معراج تو میرے لیے اور تمہارے لیے ہے، ان بندوں کے لیے ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو پہلے سے اونچی تھی اور ہے اور رہے گی۔ معراج کا معنی تو یہ ہے، بلندی کے معنی آتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے معراج کروایا، اپنے پاس بلایا، شان عطا کی۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا جواب علماء اکرام دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو پہلے سے اونچی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے سورۃ اسرا کی پہلی آیات میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ رب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ یہ شان اونچا کرنے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس وجہ سے بلایا لنریہ من آیاتنا، کہ فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، جو چیزیں جو میری قدرت کی نشانیاں اوپر آسمانوں میں موجود ہے، لامکان میں موجود ہے، عرش پر موجود ہے، میں اپنے محبوب کو وہ چیزیں دکھلانے کے لیے میں نے اوپر بلایا۔ اسی فلسفے کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رفعت، شان، عزت یہ ذاتی ہے، یہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہے۔ لہذا معراج کا یہی معنی ہم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ حضور کو بلایا، وہ اس وجہ سے لنریہ من آیاتنا، یہ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ زمین کی چیزوں کو تو حضور کو دکھلا دیا، لیکن اوپر آسمان پہ بلایا تاکہ میری قدرت کی نشانیاں یہاں پر بھی حضور دیکھیں۔ معراج کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مکے سے لے کر بیت المقدس تک جانا، دوسرا حصہ بیت المقدس میں نماز پڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش تک جانا، 7 آسمانوں کو پار کرنا، اور تیسرا حصہ عرش سے آگے لامکان تک جانا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا۔ یہ 3 حصے ہیں اور تینوں حصوں کو علیحدہ علیحدہ ٹائم چاہیے۔ آج انشاءاللہ ہم پہلے حصے پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے، روشنی ڈالیں گے۔ قرآن مجید میں پہلے حصے کو ذکر کیا گیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مسجد حرام سے مراد مکہ ہے، جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی
اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام مکے سے لے کر مسجد اقصی تک، اس پہلے حصے کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے۔ معراج کے اس پہلے حصے کو اسرا کہتے ہیں اور دوسرے حصے کے سفر کو اسرا، اقصی سے لے کر آسمانوں تک، آسمانوں سے لامکان تک، اس حصے کو معراج کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ معراج اور اسرا میں علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ اس معنی کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسرا اور معراج میں فرق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اسرا کی مخالفت کرے، حضور کے اس سفر کی مخالفت کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے بیت المقدس تک کیا تو انسان کافر ہو جائے گا، اور اگر اگلے حصے کا انکار کرے تو انسان کافر نہیں ہوتا، مبتدی بن جاتا ہے، وہ انسان فاسق بن جاتا ہے، کیونکہ اس حصے کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، وہ پھر گمراہ بن جاتا ہے اگر معراج کے اگلے حصوں کو نہ مانے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا رات کے ایک حصے میں، یہ سارا سفر طے کہ راتوں رات واپس آ گئے۔ کتابوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے بیت المقدس تک، مہینوں کا سفر پیدل جایا کرتے تھے، آگے پھر آسمانوں تک، آسمانوں سے اوپر جانا، کس چیز پہ گئے؟ یہاں تو براق پر سواری تھی، اب براق کی سواری کیسے ہے؟ اب اس کی تفصیل میں اگر جایا جائے تو ناممکن بات ہے، اتنے سے تھوڑے سے ٹائم میں اس کی تفصیل بندہ نہیں کر سکتا۔ صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ براق وہ ایک ایسی سواری تھی کہ برابر جسامت والی تھی، اس کی اتنی سپیڈ تھی کہ بجلی سے بھی زیادہ سپیڈ تھی، تحد نگاہ، جہاں تک نظر پڑتی وہاں تک یہ پہنچ جاتی۔ اب بجلی کی کتنی سپیڈ ہے؟ سائنس کا زمانہ ہے، جدید دور ہے، تو بجلی کی فی سیکنڈ 1,80,000 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے بجلی، تو 1,80,000 میل کا سفر طے کرتا ہے براق، اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ آپ خود سوچ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پورا سفر طے کیا، واپس آئے، کافروں نے انکار کر دیا۔ کافروں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک بندہ اس دور میں، بیت المقدس تک ہم جاتے ہیں تجارت کے لیے، مہینوں لگ جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات چلے گئے، آسمانوں پر بھی، رب سے بھی ملاقات کر دی، واپس بھی تشریف لے آئے، یہ ناممکن بات ہے۔ لیکن قرآن مجید، رب سے قربان جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو عجیب انداز کے ساتھ ذکر کیا۔ ہماری مناسبت چونکہ عربی سے کام ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہر کوئی اپنی زبان کا ماہر ہوتا ہے۔ رب کا قرآن عجیب طریقے سے ارشاد فرماتا ہے، اس واقعے کو پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی، سبحان پاک ہے وہ ذات۔ کیا مطلب؟ ارشاد فرمایا لوگوں اس میں شک نہ کرنا، یہ عجیب انداز سے ابتدا کر کے رب نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ یہ تو آپ کے عقل میں نہ آنے والی بات ہے کہ راتوں رات ایک بندہ مکے سے بیت المقدس جائے، بیت المقدس سے 7ویں آسمان عرش معلیٰ تک جائے، عرش معلیٰ سے لامکان تک جائے اور رب کریم سے ملاقات بھی کرے، اس کے بعد واپس آئے اور وہ دروازے کی کنڈی ہلتی رہے۔ اتنے تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ کے پاس پیغمبر کائنات گئے، واپس تشریف لائے، فرمایا لوگوں اس میں شک نہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے بلکہ سبحان ذات لے کر گئی۔
اب سبحان کون ذات ہے؟ اللہ نے ابتدائی سبحان سے کر دی. پاک ہے وہ ذات. پاک ہے کس سے پاک ہے؟ وہ شریکوں سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے. ہر جگہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. جہاں پر عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں پر میرے رب کی وحی اور دین کی ابتدا ہوتی ہے. رب نے فرمایا سبحان، لے جانے والا ذات، لے جانے والی ذات وہ سبحان، وہ اللہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے کے گئے، لہذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کرنا. معراج حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سمیت صحیح روایات کے مطابق تشریف لے گئے تھے. اب سبحان کون ذات ہے؟ رب نے سب سے پہلی آیت کا جز سبحان اپنی پاکی سے بیان کیا. سبحان تو وہ ذات ہے جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہو. سبحان تو وہ ذات ہے جو ہر قید و حد سے بالا ہو. سبحان تو وہ ذات ہے جو ہر شریک سے پاک ہو، جو کھانے پینے سے پاک ہو. وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو کہے کن ہو جا، پیدا ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ سبحان ذات ہے. کون سبحان؟ سبحان وہ جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. وہ سبحان وہ ذات ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا، بادشاہ کے تخت پہ بٹھا دیا. سبحان تو وہ ذات ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا. ارے سبحان تو وہ ذات ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو اس سبحان کے لیے کیا مشکل ہے کہ میرے پیارے پیغمبر کو راتوں رات اپنے پاس بلا لے، واپس بھی لے. فرمایا اس میں کوئی شک و شبہ نہ کرنا. سبحان الذی، اس ذات اس سفر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، بلکہ بلانے والی ذات سبحان ہے، اور جانے والی ذات نبی آخر الزمان ہے، اور ان دونوں پر گواہ قرآن ہے. اور یہی تو میرے مصطفیٰ کی شان ہے. یہی تو ہمارے مصطفیٰ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلایا، وہ محفل بھی نصیب فرما دی. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. قرآن مجید نے سب سے پہلا لفظ سبحان کا ذکر کیا. یہاں سے ایک عقیدے کی طرف اشارہ فرما دیا. عقیدہ کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. رب پاک ذات ہے. کس سے پاک؟ ہر قید سے پاک. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب کریم اس مسجد جتنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب کریم کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جس طرح ہم کرسی پر بیٹھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب کریم کے بیٹے ہیں، بیویاں ہیں. نہ. سبحان الذی، رب ہر چیز سے پاک ہے. سب سے پہلی بات اپنا عقیدہ توحید والا بنانا ہے. اور دوسری بات فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی کس کو؟ بعبدی. عبد کا لفظ استعمال کیا، اپنے بندے کو. کس کو؟ اپنے بندے کو. قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا بحبیبہ بنبیہ، نہیں، بعبدہ. عبد کہتے ہیں بندے کو. فرمایا رب کریم نے کہ بعبدہ، کہ جانے والی ذات وہ عبد ہے. جس کے پاس جا رہا ہے حضور وہ معبود ہے. یہ عابد ہے اور وہ اللہ معبود ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے جسم سمیت نہیں گئے. نہ، یہ حضور کی شان کے مخالف بات ہے. آج کل غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی نہیں، عبد ہی نہیں.
نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں بھی موجود، والدین بھی موجود، چچے بھی موجود، صاحبزادے بھی موجود، بیٹیاں صاحبزادیاں بھی موجود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، پورا خاندان موجود ہے. ہم کیسے اسے بشریت سے نکال سکتے ہیں؟ لیکن میں بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج کل کچھ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، بشر نہیں. میں نہیں کہہ رہا یہ قرآن میرے گھر میں نہیں اترا، یہ قرآن کسی چودھری کے گھر میں نہیں اترا، یہ قرآن نہ تمہارے گھر میں اترا ہے نہ میرے گھر میں اترا ہے. یہ رب کا کلام ہے، نبی آخر الزمان کے اوپر اترا ہے، اور عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو رب کا قرآن ہو اور نبی کا فرمان. اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بلا رہا تھا وہ عبدیت کے جامے میں تھے، وہ بندہ تھا. حضور کو میں نے اپنے پاس بلایا، بشر تھے، وہ نور کی شکل میں نہیں آئے، وہ اپنی ذات کے ساتھ آئے. بعض لوگ غلط فہمیاں پیدا کریں، عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ اگر حضور کو ہم بشر کہیں تو یہ گستاخی ہے. ہمارا عقیدہ پہلے سن لیں. تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. بعض حدیث میں نور ثابت ہے، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. کیوں؟ مجھے آپ یہ بتائیے، سجدہ فرشتوں نے نور کے سامنے کیا تھا یا بشر کے سامنے کیا تھا؟ بولیں کس کے سامنے کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا. تو حضرت آدم سے شان ہمارے امام، ہمارے پیغمبر، ہمارے نبی کی شان اونچی ہے. تو حضور کی شان تو پھر اگر ہم نور کہیں، فرشتے کہیں، تو پھر تو فرشتوں کے سامنے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. حالانکہ فرشتے ہمارے محفل میں آتے ہیں، آج بھی فرشتے موجود ہیں، میری بات سن رہے ہیں. انسان کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر نبی کو بشر کہیں تو یہ گستاخی ہے. میں چھوٹی سی بات کہنا چاہیے، یہ میسج ہے میرا. آپ اس دور میں رہتے ہیں، ہم اس دور میں رہتے ہیں، اور فرقہ وارانہ دور ہے. جہاں جہاں تک میری بات ممکن ہے پہنچا دیں. جو لوگ کہتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، بشر کہنا گستاخی ہے. تو کیا میرے رب نے گستاخی کی ہے کہ میرے رب نے 16ویں پارے سورۃ کہف میں ارشاد فرمایا انا بشر مثلکم، قل انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے پیغمبر کہ میں تمہارے جیسے بشر ہوں. کیا رب نے بھی گستاخی کر دی ہے؟ نعوذ باللہ. لہذا دوسرا عقیدہ، قرآن مجید کی اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک سفر پر جا رہے تھے تو عبدیت کے جامے میں تھے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے ابو القاسم سلیمان انصاری، اپنے والد سے سنا، انہوں نے ابو القاسم سلیمان انصاری سے یہ بات سنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا کہ آپ کو کون سی صفت زیادہ محبوب ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ مجھے یہ صفت محبوب ہے کہ میں عبد ہوں اور آپ میرے معبود ہیں، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. یہ صفت بہت زیادہ محبوب. حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے. میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، میں جو بھی بات کرتا ہوں دلیل سے کرتا ہوں. اور اس بات پہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، میرے پاس دلائل موجود ہیں. میں مختصر وقت میں یہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. اگر کسی کو مضبوط دلائل درکار ہو، کسی کے شکوک و شبہات ہو، تو وہ انشاءاللہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے. لیکن اب بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر حضور کو بشر کہیں تو گستاخی ہے. آج کل غلط فہمیاں یہ پیدا کی جا رہی ہیں. عام بندے کو کہا جاتا ہے اچھا حضور تیرے جیسے،
حضور تیرے جیسے، آپ اتنے گستاخ ہیں، یہ غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں، یہ بات ان سے پوچھ لیتے ہیں، یہ تو ہماری علم کی کمی ہے، عوام کو ورغلانے کی کمی ہے، عوام کو دھوکہ دینے کی بات ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آب زمزم بھی پانی ہے لیکن اور پانیوں جیسا نہیں۔ آب زمزم بھی پانی ہے لیکن اور پانیوں جیسے نہیں۔ آب زمزم کو 1 سال تک بوتل میں رکھو وہ خراب نہیں ہوگا۔ فرمایا حجر اسود بھی پتھر ہے لیکن اور پتھروں کی طرح نہیں، اس کی شان ہی کچھ اور ہے۔ حضور بھی بشر ہے لیکن ہمارے جیسے بشر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جو یہ کہے کہ حضور میرے جیسے ہیں تو یہ تو گستاخی ہے، اس میں کیا رہ جاتا ہے پھر؟ حضور کی شان اپنی ہے، حضور کی شان اپنی ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، معراج کروائی۔ معراج کیوں کروایا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ معراج اس وجہ سے کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ لوگوں، میرے محبوب، میرے حبیب، فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی اونچی ہے، اتنی اونچی ہے جتنا آسمانوں سے اوپر، عرش معلیٰ سے بھی اوپر۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے، فرمایا میں نے محبوب کے لیے تمام کائنات سجایا اور جس کے لیے سجایا اس کو دکھائی نہ دکھائیں تو یہ تو کوئی انصاف والی بات نہ ہوئی۔ میں محبوب کو دکھانے کے لیے میں نے اس کو معراج کروائی اور اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جہاں تک ہمیں پیغام دینا چاہا کہ جہاں تک میری ربوبیت ہے، جہاں جہاں تک میری خدائی ہے، وہاں وہاں تک رحمت للعالمین کی نبوت ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بتلانا چاہا کہ سب مخلوق میں افضل البشر، افضل نبی، امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس وجہ سے میں نے اپنے پاس بلایا۔ یہ سعادت کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح یہ بھی تأثر دینا چاہا کہ تمام انبیاء کو جبریل کے ذریعے عطیے دیتا تھا۔ وہی کون لے کر آتا تھا؟ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے وحی اتارتا تھا۔ فرمایا اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، جو اور انبیاء کو ایک واسطے سے میں نے چیزیں عطا کی ہے، محبوب کو بلا واسطہ عطا کر دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان نصیب کی۔ تو اس میں ایک اور بات بھی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے تو 3 قسم کے مشاہدات ہوئے۔ دنیا کے مشاہدات بھی ہوئے ہیں، عالم برزخ کے مشاہدات بھی ہوئے ہیں۔ اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، میں اختصاراً بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے براق پر سوار ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو دنیا کے مشاہدات بھی دیکھے، برزخ کے بھی دیکھے، آخرت کے بھی دیکھے۔ ایک سفر میں بوڑھی نے سلام کیا، جبریل نے فرمایا آپ جواب نہ دیں۔ اس سے آگے گئے، بوڑھی نے جب سلام کیا جواب نہ دیا، حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ شیطان۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت شیطان کے قبضے میں آ جاتی۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ حضور نے توجہ نہیں فرمائی۔ آج حضور نے توجہ نہیں فرمائی ہے تو ہماری یہ حالت ہے کہ اگر حضور توجہ فرماتے تو ہماری کیا حالت ہوتی۔ آگے ایک جماعت والوں نے سلام کیا، السلام علیکم، سلام کیا، یا اول النبی یا آخر النبی، اس طرح سلام کیا۔ تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے فرمایا جواب دے دو، عرض کی جواب دے دو۔ جواب دیا، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ انبیاء کی جماعت ہے، انبیاء کی جماعت ہے۔ آگے چلے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ کھیتی کو ہل چلاتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، جس طرح آج کل زمین میں کسان لگے رہتے ہیں۔ وہ کھیتی لگاتے تھے، فوراً بڑی ہو جاتی تھی کھیتی، وہ کاٹ بھی دیتے تھے، فصل بھی حاصل کر لیتے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یا جبرائیل ما ھذا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں، اس امت کے وہ لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور پیسے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 1 روپے کا بدلہ 700 گنا عنایت کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ آگے چلے، ایک بندے کو دیکھا، کچھ لوگ تھے
ان کے شرمگاہوں کے ساتھ چیتڑے لگے ہوئے تھے اور وہ جانوروں جیسے چر رہے تھے، پتھر بھی کھا رہے تھے، اور اسی طرح زقوم درخت ہے وہ بھی کھا رہے تھے، گھاس بھی کھا رہے تھے، جس طرح جانور چرتے ہیں ایسے چرتے تھے۔ یا جبریل ما ھذا، حضور نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسے دیے ہیں، مالدار بنایا ہے، وہ لوگ زکات ادا نہیں کرتے، ان کی یہ عذاب ہے آخرت۔ اب کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے؟ اب کسی کوئی بڑے سے بھی بڑا ظالم ہو نا، کسی کو پکڑ لے، اس کو کہے جلدی کا گھاس کھا جس طرح حیوان کھاتا ہے، تو اور غریب باضمیر شخص کہے گا کہ میں حیوان جیسے چروں اور مجھے پہ پردہ کیا جائے، یہ مجھے برداشت نہیں۔ وہ جان دینے کے لیے تو تیار ہو جائے گا لیکن یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ مال ہم اپنی عزت کے لیے کما رہے ہیں اور اصلی عزت آخرت کی عزت ہے، لہذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال عنایت کی ہے تو وہ زکوٰۃ ضرور ادا کریں۔ اسی طرح آگے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ بدبودار گوشت بھی تھا، آنڈیوں میں بدبودار گوشت تھا اور کچھ اچھا صاف ستھرا گوشت تھا، وہ لوگ بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں، ان کو کیا ہو گیا، یہ صاف گوشت نہیں کھاتے اور بدبودار گوشت کھاتے ہیں؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جن کی بیویاں اپنی بیویاں موجود ہیں، حلال نکاح میں اپنی بیویاں موجود ہیں، لیکن وہ اپنی بیویوں کے پاس خواہش پورا نہیں کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، کسی اور کے پاس جاتے ہیں۔ اپنے معاشرے میں یہ چیز بھی بہت زیادہ ہے، لہذا اس سے بھی دور رہیے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ وہ چیزیں میں سنا رہا ہوں جو عام مولوی نہیں سنا سکتا، یہ کڑوی باتیں، اپنے اندر یہ اعمال پیدا کرو، ان خامیوں سے بچو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، بعض لوگوں کے سر کچلے جا رہے تھے، فرشتہ پتھر اٹھا کے سر کے اوپر گراتا، سر کچل جاتا، واپس وہ سر بالکل ٹھیک ہو جاتا، یہی سزا ملتی رہی۔ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے نمازیں ادا نہیں کرتے، آج ان کے سروں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ یہی سزا ان لوگوں کو ملے گی جو سستی اور غفلت کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے۔ نعوذ باللہ۔ دیکھا گیا کہ آتی ماحول تو پھر بھی ٹھیک ہے، شہروں میں جب بندہ جاتا ہے تو 3 بجے تک پنڈی اسلام آباد میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، صبح کی نماز تو ان کے لیے معافی ہو گئی ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں۔ بعض لوگ تو پھر یہاں پر بھی رہ کر سستی کرتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے۔ آگے مولویوں کے بارے میں ایک بتانی ہے۔ آج کل اکثر یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے یہ اونٹ لمبے لمبے، تو فرشتے ان کو یہ عذاب دے رہے تھے کہ ان کی زبانیں اور اونٹوں کو کینچی کے ذریعے کاٹ دیا جاتا تھا۔ مہذا یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہؤلاء الخطباء الفتنہ، یا آپ لوگوں کے، آپ کی امت کے وہ مولوی، وہ خطیب فتنے والے جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، جو منبر رسول پہ بیٹھ کر غلط مسائل بیان کرتے ہیں۔ یہ منبر قصے کہانیوں کے لیے نہیں بنایا گیا، ورنہ تو ہم سے بڑے افضل لوگ ہمارے مقتدیوں میں موجود ہیں، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے ہم سے، لیکن وہ اس منبر کے لائق نہیں۔ حضور کا فرمان ہے، یہ نبی کے وارثوں کا منبر ہے، یہ مصلی نبی کے وارثوں کا ہے، اور جو امام مسجد، جو خطیب، جو علامہ یہاں پر کھڑا ہو کے غلط مسائل بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے فرقوں والی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو لڑواتا ہے، اختلافات پیدا کرتا ہے، فرمایا ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ قیامت والے دن یہی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے اونٹوں کو بار بار کینچی کے ذریعے کاٹا جائے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جس طرح یہ
کمرہ ہوتا ہے پورا، بچھو اور سانپ اندر بھی جاتے باہر بھی نکلتے، عجیب معاملہ تھا، پیٹ بہت بڑے بڑے تھے، وہ جب اٹھتے تو اپنے بڑے پیٹ کی وجہ سے اٹھ ہی نہیں سکتے تھے، واپس گر جاتے۔ حضور نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو یہ سزا ملتی ہے جو لوگ سود کرتے ہیں، سود خور ہیں، حرام پیسے کماتے ہیں۔ بیمہ انشورنس، اسٹیٹ لائف انشورنس اتنا عام ہو چکا ہے، 2% کے ملازم ہوتے ہیں، آپ جیسے بائیمان لوگوں کو، غیرت مند لوگوں کو بعض بغیرت مفتیان اور مولویوں کے فتوے دکھا کے برگلاتے ہیں، اور آپ لوگ جا کے اسٹیٹ لائف انشورنس کر لیتے۔ یہ کوئی حد ہو گئی ہے۔ سود، حکومت وقت اعلان کرتا ہے سود کی شرح ابھی کمی کی طرف آ رہی ہے، جی ہم قرضہ نوجوانوں کی اسکیم کے لیے منع مختص کر دیے، کوٹا نوجوانوں کو پیسے دیں گے تاکہ روزگار کرے۔ ایسے روزگار پہ ہم لعنت بیچتے ہیں جو سود اس میں شامل ہے۔ اب کل قیامت والے دن ہمارے پیٹ میں بچھو اور سانپ آتے جائیں گے، یہ کوئی میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں، یہ امام الانبیاء فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ میرے وزیر اعظم صاحب کی بات غلط ہو سکتی ہے، ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن قطعاً حضور کی بات غلط جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب میں بس کرنے لگا ہوں، آخری بات کہنے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حصہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پہلا حصہ معراج کا، مکے سے بیت المقدس تک تشریف لے گئے۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء وہاں پہ اکٹھے تھے، تمام انبیاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ امامت کروائی، جس کے بعد ہمارے پیغمبر امام الانبیاء کہلائے، سب نبیوں کے امام کہلائے۔ اب وہاں پہ آدم علیہ السلام بھی موجود، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود، حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود، حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود، تمام انبیاء وہاں پہ موجود ہے، لیکن امامت کس نے کروائی؟ حضور نے کروائی۔ اب یہاں پہ ایک عجیب مسئلہ بتانے لگا ہوں، آخری بات توجہ چاہتا ہوں۔ وہاں پہ اقام اذان جو کہی گئی، یہ والی اذان کہی گئی جو آج ہم یہاں پہ مسجدوں میں ہمارے ہاں ہوتی ہے، اقامت بھی تکبیر بھی وہی کہی گئی جو آج ہم کہتے ہیں۔ وہاں پہ اس بات سے ایک مسئلہ نکلا اور ہمارا عقیدہ یہ نکلا کہ ہمارا دین آخری دین ہے، ہمارا پیغمبر آخری پیغمبر ہے، اور یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ اسلام یہ ہمارا حق مذہب ہے، اور اس اسلام میں وہاں پہ جب اذان اور اقامت یہ والی کہی گئی تو تا قیامت جتنے بھی فرقے آئیں گے اس کی اذان تبدیل ہو چاہے اقامت تبدیل ہو، وہ حق پر نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ باطل ہے۔ تمام دین منسوخ ہو چکے ہیں سوائے اسلام کے، اسلامی آخری دین ہے، آخری ہمارا مذہب ہے۔ اذان بھی وہی قرآنی اور اقامت بھی وہی قرآن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، اللہ تعالیٰ نے شان عنایت کی۔ انشاءاللہ امامت کے بعد جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف عرش معلیٰ کی طرف تشریف لے گئے، یہ تقریر کا دوسرا حصہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے جب آپ ٹائم پہ آئیں گے، آج میں نے ذرا ٹائم اس وجہ سے لیٹ کر دیا، ہمارے 1:45 بجے نماز ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو طالب بننا چاہیے، یہ نہیں جب بندے کو پیاس لگتی ہے نا تو پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے، ہم بڑے بڑے محفلوں میں جاتے ہیں، دور دور جاتے ہیں، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، اپنے آپ کو طالب بنائیں، کوشش کریں وقت پہ تشریف لائیں۔ جب آپ وقت پہ آئیں گے ہم وقت پہ بات ختم کریں گے۔ اب 10 منٹ اگر آپ لیٹ بھی آئیں گے تو اب 10 منٹوں میں بندہ کوئی بھی کام نہیں کرتا، لیکن یہ ہوتا ہے سستی ہو جاتی ہے، بندہ لیٹ آ جاتا ہے۔ جب آپ ٹائم پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی ٹائم پہ ختم کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ بیت المقدس سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، کون سے آسمان میں کون سے نبی سے ملاقات ہوئی، کیسے ہوئی، کیا اس میں حکمت ہے، حضور کی کس چیز پہ سفر ہوئی۔ آپ عام مولوی سے پوچھ لیں کہ حضور کا سفر کس سواری پہ ہوا، وہ کہیں گے براق پہ ہوا ہے۔ آگے پوچھے نا
آسمان پہ جب گئے تو آسمان سے آگے عرش معلیٰ سے لامکان تک جب گئے تو وہ کس چیز پہ گئے؟ اس سوال کا جواب پھر مجھے آپ پوچھ کے دے دیجیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.